قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إلى آخر هذه الآية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. میرے عزیزوں، سب سے پہلے میں ممنون و مشکور ہوں علماء زمین احترام کا، جنہوں نے بڑی محبتوں سے اور عزتوں سے مجھے نوازا. اللہ ان کے اقبال میں بلندیاں عطا فرمائے اور ان کی محنتوں کو اللہ ضائع ہونے سے محفوظ فرمائے. اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ رات کی اس اندھیرے میں ٹھنڈیوں کی کڑی مشقت میں کھلے میدان میں جمع ہے. اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اس پنڈال میں آنے والا ہر مسلمان کسی نیتا یا دنیا دار کے نام پہ نہیں آیا، میرے مصطفیٰ کے نام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر ٹھنڈی اور گرمی کیا معنی رکھتی ہے؟ وہ چاہے سیلاب ہو چاہے طوفان ہو، غلام مصطفیٰ کھڑا ہی رہتا ہے. الحمدللہ مسلمانوں کی یہ شان رہی ہے کہ دنیا تلواریں چلاتی رہی، محمد عربی کا غلام سجدے کرتا رہا. اور انشاءاللہ یہ تاریخ دہرائی جائے گی، یہ تاریخ دہرائی جائے گی. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں ایسی کوئی قوم لا کر کے دکھاؤ جس نے آج تک اپنے خدا کو دیکھا نہیں پھر بھی روز سجدہ کرتی. کوئی ہے دنیا میں قوم؟ مائک کو ایکو وغیرہ سب بند کرتے ہیں. بالکل سادہ مائک رکھیں جو لوگوں کے ذہن پر بوجھ نہ بنے. سادہ مائک رکھیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں دنیا میں ایسی کوئی قوم مجھے لا کر کے دکھا دو جس نے آج تک اپنے خدا کو دیکھا نہیں لیکن لوگ سجدہ کرتے ہیں. ہر قوم کو دیکھیں گے ان کے بھگوانوں کو انہوں نے بنا کر رکھا ہے تصویر میں یا پتھر میں، اور جب تک وہ دیکھتے نہیں جھکتے نہیں. سامنے خدا کی مورت ہوتی ہے ان کی یا صورت ہوتی ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، صورت اور مورت کو دیکھ کر کے جھکنے والی پوری دنیا ہے. یہ تنہا مسلمانوں کی شان ہے جو آج تک اپنے خدا کو دیکھی نہیں. اور اس پر مزید یہ بھی ہے کہ اس نبی پاک پر جس کو آج تک لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں، ماتھے کی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں، لیکن محبت کا عالم یہ ہے کہ اس نبی کا نام آئے تو صرف ہاتھ نہیں گردن بھی کٹا سکتا ہے. حقیقی بات ہے. ایک انگریز رائٹر ہے جارج برنارڈ شاہ، اس نے اپنی تحقیق میں لکھا ہے. جارج برنارڈ شاہ ایک انگریز مفکر ہے اور رائٹر ہے، بہت سارے مضمون لکھتا تھا، ادیب ہے. اس نے اسلام پر تجزیہ کرتے ہوئے ایک بات لکھا ہے. اس نے کہا میں نے دنیا میں آئے ہوئے بہت بڑے بڑے انقلاب دیکھا، بڑے بڑے انقلاب آئے، ریولیوشن، رشیا میں انقلاب آیا، امریکہ میں انقلاب آیا، ڈیموکریسی کے نام پر، کمیونسٹ کے نام پر، الگ الگ دنیا میں انقلاب آئے. جارج برنارڈ شاہ نے کہا جتنے انقلاب آئے تو جو شخصیتیں انقلاب لاتی تھیں ان کے جو لیڈر تھے
وہ جب تک زندہ رہے ان کا انقلاب بھی زندہ رہا، اور جب تک ان کے چاہنے ماننے والے زندہ رہے ان کے انقلاب میں دم تھا، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو انقلاب کا اثر بھی چلا گیا۔ دنیا کا تنہا انقلاب محمد عربی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے مکہ کی سرزمین سے یہ انقلاب پیش کیا تھا، جاہلوں کو عالم بنا دیا، اور جو گناہوں میں ملوث رہتے تھے ان کو دین کا محافظ بنایا۔ ایسا ریولیشن کہ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تھے تو 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، اور جب ان کا انتقال ہو رہا تھا 10 سال کے بعد 80,000 لوگوں کو قلم پکڑنا آ گیا۔ اتنا بڑا انقلاب جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پیش کیا، اس انقلاب کی خصوصیت یہ ہے، اس کی اسپیشلٹی یہ ہے، اور انقلاب تو ان کے لیڈروں کے ساتھ چلے گئے، لیکن یہ انقلاب ایسا ہے کہ روز پر روز بڑھتا ہی جاتا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئے لیکن اسلام نہ کل تھما تھا نہ آج تھما ہے، یہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ انگریز نے کہا جس کا اسلام سے تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلام یہ صرف اور صرف، اسلام جو ہے صرف اور صرف سنی ہوئی باتوں پر ٹھہرا نہیں ہے، اسلام کی بنیاد قصے کہانیوں پر نہیں ٹھہرائی گئی ہے، اسلام کی بنیاد دل کے ایقان اور ایمان کے ساتھ کھڑا کی گئی۔ اور یہی تو بات ہے کہ اتنے صدیوں کے بعد بھی ہر ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک بات، آج حالات ہمارے اکثر نوجوان بگڑے ہوئے مسلمانوں میں حالات خراب، میں مانتا ہوں ہمارا اتنے ہو گئے کہ ان کو نمازوں سے تعلق نہیں، گانے بجانے میں ملوث ہیں، سب مانتا ہوں، کئی گناہوں میں ملوث ہیں، فیشن کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی فحاشی میں مبتلا ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، مسلمان آج جتنے بھی گناہوں میں ملوث ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ گنہگار ہو سکتا ہے لیکن اپنے نبی کا غدار کبھی نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا تھا، ممبئی کی سرزمین پر ایک نوجوان لڑکا 20-25 سال کا ہوگا، ایک علاقے میں گیا تھا، دیکھا باہر آنے کے وقت وہ روڈ پہ کسی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، اور یہ نوجوان کیسا ہپی کٹ ہے، ادھر ادھر سے ڈیزائن کیا ہوا داڑھی پہ، پھٹی ہوئی جینس ہے، کان میں بالی ہے۔ یہ جو نوجوان فیشن پرست ہیں سارے تو اس کے اندر آوارہ گردی کے نشانات ظاہر تھے، لیکن ایک لڑکے کے ساتھ لڑ رہا تھا، کسی دوسرے کو گھونسے مار رہا تھا اور سامنے والے کے دانت توڑ دیا، خون آ رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کو سمجھائیں، ہمیشہ یہی کرتا رہتا ہے، کبھی نشہ کرتا ہے کبھی مار توڑ کرتا ہے، یہی کاموں میں اس نوجوان لڑکے کو بلایا، تھا تو مسلمان، اس سے کہا بیٹا بس کرو، اب کب تک یہ لڑائی کی زندگی جیتے رہو، کب تک اپنی جوانی کو برباد کرتے رہو گے؟ جانتے ہیں اس دن اس نے میرے ہاتھ کو پکڑیا اور کہا کہ حضور میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، آج معاملہ وہ نہیں تھا کہ جو روز میں کرتا ہوں، اس کے ساتھ جو میں لڑ رہا ہوں پیسے کا معاملہ نہیں تھا، میری کوئی چیز اس نے چھینا نہیں تھا، بس مجھے غصہ اس بات پر آیا کہ یہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، مجھے برداشت نہیں ہو سکا، میں نشیڑی ہوں، میں گنہگار ہوں، لیکن اتنا بدکار بھی نہیں ہوا کہ نبی کی شان میں بھی سن لوں، میں اپنے نبی کی شان میں بھی سن لوں، اتنا ابھی گیا گزرا نہیں ہوں، اسی لیے مجھے غصہ آیا اور میں نے ہاتھ جڑ دیا، اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ میں نے اس دن محسوس کیا اور فخر سے میرا سینہ چھوڑا ہوا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم سو گئی، نہیں میرے عزیزوں، پھر مجھے یہ جملہ کہنا پڑتا ہے، یہ گنہگار ضرور ہے لیکن غدار نہیں ہے،
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار نہیں ہے، بس ان کے سینوں میں آج بھی وہ چنگاری جل رہی ہے، آج بھی وہ چنگاری جل رہی ہے۔ یہی تو بات ہے کہ جب ہم حضور کا نام اذانوں میں سنتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اپنے انگوٹھوں کو لبوں سے لگا لیتے ہیں اور آنکھوں کو لبوں سے چوم کر آنکھوں کو لگا لیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، ابھی میں نے میرے نبی کا نام لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے آپ کو کہا کہ انگوٹھے چوم لو؟ میں نے کہا؟ کسی نے آرڈر دیا آپ کو؟ آپ نے خود ہی ہونٹوں سے انگوٹھوں کو لگایا اور آنکھوں کو لگا لیا۔ یہ علامت ہے اس بات کی، یہ آرڈر دینے کی ضرورت نہیں۔ دل کے اندر جو شمع مصطفیٰ ہے وہی ہمیں چومنے پر مجبور بھی کرتا ہے۔ جس کا ذکر ہمیں محبت کے ساتھ آتا ہے اس کے لیے ہم چوم بھی لیتے ہیں اور جھک بھی جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وہ تھا، بس اسی بات پر اب میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کی رائی کے دانے کے برابر بھی محبت ہے، جس کے سینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ برابر بھی محبت ہے، وہ کان کھڑے کرے گا اور آج میری گفتگو کو توجہ سے سنے گا، توجہ سے سنے گا۔ جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہے وہ ایسے ویسے لگاؤ کی بات نہیں کر رہا۔ ابھی چندہ کر رہے تھے مولانا، انہوں نے پیسوں کا چندہ کیا ہے اور آپ کو میرے متعلق سنے تو ہوں، تھوڑی بہت باتیں تو میرے متعلق لوگوں میں معلوم ہوں گی، میں کس طرح کی تقریر کرتا ہوں، یا پھر اگر مجھے کہیں پر دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا تو میری امیج لوگ جانتے ہوں گے۔ میں یہ پیسوں کا چندہ نہیں کرنے آتا، میں جب کسی جلسے میں جاتا ہوں تو گردنوں کا چندہ کرتا ہوں، گردنوں کا چندہ کرتا ہوں، صرف اس بات پر کہ وہ کون سی گردن ہے جو میرے مصطفیٰ کے نام پر قربانی دے گی۔ لبیک یا رسول اللہ۔ میرے عزیزوں، یہی بات ہے کہ دنیا محسوس کر چکی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں 6 مہینے پہلے جس پاکھنڈی نے بھونکنا شروع کیا تھا اور جس خبیث مردود لطفِ ناتحقیق نے میرے نبی پاک کی شان میں بکواس کیا، آج حالت یہ ہے کہ منہ چھپانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے۔ ان ظالموں کو اگر آپ دیکھیں گے ایک چیز کامن نظر آتی ہے، جتنے بھی گستاخ ہیں وہ اتنے بزدل ہوتے ہیں کہ بچوں کا بھی سامنا نہیں کر سکتے، نہیں آ سکتے، وہ اپنے گھر والوں کا سامنا نہیں کر سکتے، اپنے گھر والوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ جتنے گستاخ ہیں یہ 4 دیواری کے اندر بیٹھیں گے، 4 لوگوں میں ویڈیو بنائیں گے اور اس کو وائرل کریں گے۔ اتنی ہی ان کے اندر طاقت ہے، اتنا ہی دمخم ہے۔ جو اپنے بھگوانوں کی بڑے بڑے خداؤں کی بات کرتے ہیں ان پاکھنڈیوں کو اتنا ڈر ہے کہ روزانہ ان کی نیند خراب ہے کہ ادھر سے کوئی نہ آ جائے ادھر سے کوئی نہ آ جائے۔ گستاخی کرنے کے بعد آدمی اسی طرح بے چین ہوتا ہے، لیکن مجھ فقیر کو دیکھو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی رکھتا ہوں، لیکن میں مشرق سے چل کر مغرب، شمال سے چل کر جنوب، یہ پورے ہندوستان بھر کا میں تنہا سفر کرتا رہا، نہ مجھے کسی طاقت سے خوف لگا، نہ کسی تلوار اور بندوق سے خوف لگا، اس لیے کہ جو محبت مصطفیٰ میں حق بولتا ہے وہ طوفانوں سے بھی نہیں ڈرتا، وہ طوفانوں سے، تخت و تاج سے نہیں ڈرتا۔ اور الحمدللہ آج اسی بات کا فخر ہے کہ وہ 4 لوگوں میں بیٹھ کر کے گند پھیلا سکتے ہیں، لیکن ہم اجنبی محلے میں بھی جائیں تو ہزاروں کی تعداد آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میں کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوں، صرف اس لیے کہ غلام مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ آج بھی
کی گردنوں کا سمندر نظر آتا ہے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، ان پاکھنڈیوں کو ایک نہ ایک دن اندر جانا ہوگا، ایک دن ختم ہونا ہی ہوگا، اور اگر یہ خاموش بیٹھتے ہیں تو سمجھ لیں کسی اور چیز نے انہیں خاموش نہیں کیا، وہ صرف اور صرف تمہاری وہ نعرے ہیں جو ان کی دیواروں کو ہلا دیں۔ جب ہر بچہ ہر گاؤں سے لبیک یا رسول اللہ پکارنے لگا تو ظالم سمجھ گئے کہ مسلمان مرا نہیں ابھی زندہ ہے۔ نبی پاک کے غلام مرے نہیں ہیں، زندہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سوئے ہوئے تھے اور ان کو جگہ دیا گیا۔ اور اے میرے عزیزوں، پوری دنیا تمہارے جاگنے سے ہی ڈرتی ہے، کسی اور چیز سے نہیں۔ جب تک تم سوئے ہو دنیا عیش کر رہی ہے، اور جب تم جاگ جاؤ گے تو دنیا میں ایک کھلبلی مچے گی۔ میں نے ایک تاریخ میں دیکھا تھا، ایک میوزیم میں ایک پتلا رکھا ہوا ہے، یہ اسپین میں کسی میوزیم میں ایک پتلا ایسا بنا کر رکھا گیا، ایک مسلمان سجدے میں ہے، اس کے اوپر عیسائی ہے، اس کی پیٹھ پر عیسائی کھڑا ہے بائبل لے کر، اس کے کندھے پر یہودی، مسلمان سجدے میں ہے، عیسائی اس کی پیٹھ پر ہے، اور اس کے کندھے پر یہودی بیٹھا ہے۔ ظاہر سی باتیں دیکھنے والے کو یہ لگے گا مسلمان کو سب سے نیچے رکھا گیا، اس کے اوپر عیسائی کو اور اس کے کندھے پر یہودی کو جو دنیا میں حکومت کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک یہودی عالم تھا دانشور، وہ یہ میوزیم دیکھنے کے لیے آیا، وہ دیکھ کر فوراً گیا اور میوزیم کے ڈائریکٹر سے بات کرنے کے لیے کہ کون ہے اس کا ڈائریکٹر، اس کا کون ہے پریزیڈنٹ، اس سے مجھے ملنا ہے۔ اس سے ملنے کے بعد اس یہودی نے کہا کہ اس پتلے کو جلدی سے ہٹا دو، اس پتلے کو ہٹا دو، میں ایک یہودی عالم ہوں، میں دانشور ہوں۔ تو اس ڈائریکٹر نے کہا اس پتلے میں تو اچھائی دکھایا جا رہا ہے، آپ سب کے اوپر ہیں، مسلمان سجدے میں ہے، عیسائی اس کی پیٹھ پر ہے، اور آپ اس کے کندھے پر ہیں، آپ کو تو فخر کرنا چاہیے کہ میری امیج اچھی دکھائی جا رہی ہے۔ اس یہودی نے کہا نادان، تو اتنا ہی دیکھ رہا ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ مسلمان اٹھ گیا، اگر یہ مسلمان اٹھ گیا تو عیسائی بھی خطرے میں ہے، یہودی بھی خطرے میں۔ یہی بات ہے، یہ دونوں خطرے میں آ جائیں گے اگر یہ اٹھ گیا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ میرے عزیزوں، اب مجھے نظر آ رہا ہے ہندوستان کے ہر خطے میں، ہر علاقے میں، جہاں جہاں میں جا رہا ہوں، نوجوانوں کا ایک جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے، ہر جگہ سے ایک زندگی کی رونق اور رمق دمک نظر آنے لگی ہے۔ اب وہ دن دور نہیں کہ میرے مصطفیٰ کے نغمے ہر محلے سے گونجیں، ہر مسجد، ہر در و دیوار پکاریں گے۔ جو کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے، یہ گستاخ، یہ کتے، یہ بھونکنے والے سب چلے جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہمارے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کیا کہتے ہیں، سنو، توجہ چاہتا ہوں۔ جنہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو کم کرنے یا مسلمانوں کے سینوں سے ختم کرنے کی کوشش کی ہوگی، ان کو جواب دیتے ہوئے بریلی کا امام کہتا ہے، تمہیں کیا خبر ہے ظالموں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ میں بنگال کی سرزمین پر آیا، ان کی بولی اگرچہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب نعت مصطفیٰ پڑھ رہے تھے تو دل کو سکون ملتا۔
اس لیے کہ ہم سب کی ڈور اسی تاجدار مدینہ سے بندھی ہے۔ زبان چاہے کچھ بھی ہو لیکن محبت کی بولی سب کو سمجھ میں آتی ہے، محبت کی بولی سب کو سمجھ میں آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو کہا تھا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، میں نے دیکھا ہے کون سی زبان ہے جس نے میرے مصطفیٰ کی شان نہیں بیان کی، دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں میرے آقا کو پکارا نہیں گیا ہے۔ حضور کے صحابی عربی میں کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ عربی میں امام شرف الدین بوصیری عربی زبان میں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کی شان بیان کی، ہر زبان ہے، ہر علاقہ ہے، اگر بولتا ہے تعریف میں تو میرے نبی کی شان ہے۔ عربی میں شرف الدین بوصیری کہتے ہیں هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اور حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ اور سعدی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور فارسی زبان میں ایک عاشق رسول کہتے ہیں تنم پر سودا جا پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ چو بازوئے شفاعت را تشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ۔ مجھے بنگالی آتی تو ضرور میں بنگالی میں بھی نعت پڑھتا، میرے آقا کی شان بیان کرتا، لیکن میری جانب سے مولانا نے وہاں ادا کر دیا ہے۔ پنجابی میں میرے آقا کو پکارنے والا ایک عاشق کہتا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی یہ مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شانت شانہ سب نبیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھیں کتی جا پڑیاں۔ پنجابی میں میرے مصطفیٰ کو پکارنے والا شاعر کہتا ہے کالیاں زلفاں والا دکھی دلاندہ سہارا قسم خدا دی میں نو سبن ونو پیارا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان میں ہر زبان میں پکارا۔ اور شاعر مشرق قلندر لاہوری کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے یہ کہا تھا اور اس کے بعد بریلی کا حسان الہند کہتا ہے امام عشق و محبت سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بڑی حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اے میرے عزیزوں اس مصطفیٰ کی محبت میں جنہوں نے جان لٹائی مان لٹایا ان کی ایک لمبی فہرست ہے ان کی ایک لمبی فہرست ہے تم کس کے وارث ہو آج یہ فیصلہ کر کے جاؤ تم کس کے وارث ہو تم دو صورتیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں دو زندگیاں تمہارے سامنے رکھتا ہوں ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے ابو جہل آیا اور حضور پاک کو دیکھ کر کے کہا تمہارے سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا نعوذ باللہ من ذالک میرے آقا نے فرمایا تو سچ کہتا ہے تو نے سچ کہا وہ کہہ رہا ہے گستاخ
لیکن میرے آقا نے کہا تو سچ کہہ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے. کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میں نے دیکھا ہی نہیں. میرے آقا نے فرمایا تم سچ کہہ رہے ہو ابو بکر. دونوں سچ کیسے کہہ سکتے تھے؟ ابو جہل نے کہا آپ سب سے زیادہ بدصورت ہو. ابو بکر کہتے آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میں آئینہ ہوں، ہر ایک اپنے آپ کو مجھ میں دیکھتا. ہر ایک مجھ کو اپنے آپ کو مجھ میں دیکھتا ہے. ابو جہل اپنی صورت دیکھا اور اپنی برائی کی. ابو بکر نے اپنی صورت دیکھا، اپنی تعریف کی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ان ظالم کتوں نے میرے آقا کو جس انداز سے دیکھا، حقیقت میں ان نبی کا کیریکٹر نہیں دیکھا، اپنا کیریکٹر دیکھا. جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں انہوں نے نبی پاک کے اخلاق کو نہیں دیکھا، اپنے کیریکٹر کو دیکھا اور اپنی برائیاں کی ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کریم کے حسن آئینے میں اپنے اخلاق کو دیکھا اور اللہ کے رسول کی تعریف بیان کی. آج بھی آپ سب کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جو میرے نبی پاک کی شان بیان کرتا ہے، جو ان کی تعریف و توصیف کرتا ہے، وہ در حقیقت اپنی شان بلند کرتا ہے، اپنی شان بلند کرتا ہے. لہذا زندگی اسی پر گزارو. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علیہ کہتے کہتے، اسی پر زندگی تمام ہونی چاہیے. اب آئیے، میں نے آیت کریمہ جو پڑھی تھی اس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیں دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے. قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان بہت کم ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے. آخرت ہی اصل زندگی ہے. اے مسلمانوں، تم چاہ کر کے کتنے دن جی لو گے بتاؤ مجھے؟ ہماری سب کی زندگی بڑی شارٹ ہے. لمیٹڈ پیریڈ میں ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے. روز جنازے ہمارے سامنے سے جاتے ہیں. کتنوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، کتنوں کی قبروں پر ہم نے خود تختیاں لگا دی، ان کے نام کے ساتھ مرحوم لکھ دیا گیا، ان کے لباس کو بدل کر کے کفن کر دیا گیا. یہ بڑی مختصر سی زندگی تم لے کر کے آئے ہو. اس زندگی میں تم کرنا کیا چاہتے ہو مسلمان؟ جس کو تھوڑا سا وقت دیا جائے اور اس سے کہہ دیا جائے کہ جو دنیا سمیٹنا ہے وہ دنیا سمیٹ لے، اور جو آخرت سمیٹنا چاہے وہ آخرت سمیٹ لے. عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو اس مختصر سی زندگی میں دنیا کے لغو و لعب کی طرف اپنا دل نہیں لگاتا. جس کو یہ یقین ہے کہ میری لاش بھی جائے گی دنیا سے، جس کو یہ یقین ہے کہ مجھے قبر کی نہ جانے کتنے 100 سال کی زندگی سونا ہے، وہ یہاں گانے باجے تماشے اور خرافات میں زندگی کو نہیں بسائے گا. سنو، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈر کس بات کا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے انتقال کے بعد میری امت مشرک ہو جائے گی یا کافر ہو جائے گی. حضور فرماتے مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، لیکن میں اس بات کا اندیشہ رکھتا ہوں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت پر مال اور دنیا پھیلا دی جائے گی، اور یہ مال سمیٹتے سمیٹتے اللہ اس کے رسول کو بھول جائے گی. مجھے اس بات کا خدشہ ہے. اور اسی سے ملتی جلتی ایک روایت میں آپ کو بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شہد کا ایک پیالہ پیش کیا گیا. توجہ چاہتا ہوں. شہد کا پیالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ شہد کو تناول فرمانا چاہتے تھے، نوش فرمانا چاہتے تھے. اچانک کسی چیز کو آپ دھکا دے کر دور کرنے لگے، شہد کے پیالے کو نیچے رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے اٹھایا، پھر کسی چیز کو دونوں ہاتھ سے دھکا دے کر کے دور کیا، پھر پیالے کو نیچے رکھ دیا. تیسری بات، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہد کے پیالے کو اٹھا کر کے تناول کرنا ہی چاہتے تھے. آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ نے شہد کو نوش نہیں کیا. کس چیز کو دھکا دے کر کے دور کر رہے تھے؟ مکھی تو حضور کے جسم پر کبھی نہیں آئی، مچھر تو کبھی آپ کے قریب نہیں آئے،
لیکن کس چیز کو ہٹا رہے تھے حضور؟ صحابہ نے جب پوچھا تو میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نے شہد کا پیالہ اٹھایا تو میرے سامنے دنیا حسن و جمال لے کر کے آئی، خوبصورتی لے کر کے آئی، اور کہا یا رسول اللہ آپ مجھے قبول کر لیں، روز ایک حسین نوجوان لڑکی آپ کے حوالے کروں گی، حسن و جمال آپ کے حوالے کروں گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اسے دھکا دے کر دور کر دیا، مجھے اے دنیا تیرے حسن و جمال کی ضرورت نہیں۔ دوسری بار میں نے شہد کا پیالہ اٹھایا تب دنیا اپنے زر و جواہرات اور مال لے کر کے آئی، کہا اے اللہ کے نبی آپ نے میرے اندر سے حسن و جمال کو نہیں لیا، دولت اور مال کو قبول کر لے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی دھکا دے کر دور کیا، نہ تیرے حسن و جمال کی ضرورت ہے نہ تیرے دولت و مال کی ضرورت ہے، دور کر دیا۔ اب میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ آنسو کیوں آئے؟ حضور فرماتے ہیں تیسری بار دنیا میرے سامنے آئی اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے تو مجھے دور کر دیا، نہ میری دولت کو قبول کیا نہ میرے حسن و جمال کو قبول کیا، لیکن آپ کے انتقال کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی، آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی، وہ میرے دولت و مال اور حسن و جمال میں مغ ہو جائے گی، اسی کے پیچھے پڑ جائے گی اور کہیں وہ آپ سے دور نہ ہو جائے۔ دنیا نے جب یہ بات کہی تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا میری امت مجھ سے دور ہو جائے گی؟ کیا میری امت دولت جمع کرنے میں اور حسن کی اور جمال کی فریبی میں آ کر مجھے چھوڑ دے گی؟ میرے آقا کو اپنی امت سے گہرا لگاؤ تھا، بڑی محبت تھی، جس کی وجہ سے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیز، اگر تمہارا بیٹا جوان بیٹا اگر یہ کہہ دے کہ میں اپنے باپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا اس دن تمہارے کلیجے پر چھری چل جائے گی۔ جس بچے کو تم بہت زیادہ پیار کرتے ہو وہ مائیں مجھے بتائیں تمہارا اکلوتا بیٹا اگر تمہیں چھوڑ کر جانے لگے اور کہے کہ نہیں اب مجھے ماں کو کی ضرورت نہیں میں دوسری جگہ جا رہا ہوں، وہ ماں تو جیتے جی مر جائے گی۔ بیٹے کی جدائی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک باپ اپنے بیٹے کی جدائی اور ایک ماں اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت سے ماؤں سے زیادہ محبت کرتے تھے، جب ان کی امت اس نبی کو چھوڑے گی تو اس نبی رحمت کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اے نوجوانوں کچھ تو خیال کرو میرے مصطفیٰ کا، کچھ تو درد پیدا کرو نبی اگر آخر الزمان کا، کہ وہی تو نبی ہیں کہ جنہوں نے رات رات بھر کھڑے ہو کر کے تمہاری مغفرت کی دعائیں کی، یہ وہی تو نبی ہیں جو جنگلوں میں جا کر سجدے میں گر جاتے تھے اور رب حبلی امتی رب حبلی امتی کہتے تھے، یہی تو وہ نبی ہے جو قبر میں رکھے جانے کے بعد بھی اپنی امت کو یاد کرتے کرتے دنیا سے گئے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے مسلمانوں، جس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی جگہ تمہیں فراموش نہیں کیا، کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم نے اپنے نبی پاک کو اپنی محفلوں سے دور کر دیا؟ مجھے یہ بتاؤ آج تمہارے گھروں میں میرے مصطفیٰ کا کتنا ذکر چلتا ہے، کتنا تم یاد کرتے ہو؟ روایتیں تو یہ بتاتی ہیں کہ وہ ہر رات میرے آقا امت کو یاد کرتے تھے، ہر رات، اور یہاں سال میں ایک مرتبہ میلاد کر کے کوئی بندہ یہ سمجھ لیتا ہے میں نے محبت مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا۔ تم نے میرے نبی پاک کے آنسوؤں کے بوند کا بھی حق نہیں ادا کیا اور ادا ہو بھی نہیں سکے گا۔ اے نوجوانوں، کیا ہم نے آج زندگی میں نبی پاک کو دور کرنے والی چیزیں نہیں لائی گھروں میں؟ کتنے گھر ایسے ہیں جن میں گانے بجتے ہیں اور صبح ہوتی ہے، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو کانوں میں گانے سنتے سنتے سو جاتے ہیں، ماں باپ آ کر کے ان کے کانوں سے ان کے ایئر فون الگ کرتے ہیں۔ گانوں کی دھن پر تمہاری راتیں اور میوزک اور باجے پر تمہاری صبح،
کیا تمہیں خبر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر فرشتے دے رہے ہوں گے، آقا آپ کا فلاں امتی رات میں سوتا بھی ہے تو گانے سن کر، اٹھتا بھی ہے تو گانے سن کر، میرے نبی پاک کے قلب پر کیا گزرتی ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس امت کو اس قدر محبت کرتے تھے، اس امت کی یہ اعمال آج نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے بنگال کی سرزمین پر اکثر عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو بے پردہ کر دیا گیا ہے۔ یہ مسلمان عورتوں کی شان نہیں ہے۔ تم اس فاطمہ الزہرا کی کنیزہ ہو جنہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ بھی رات کے وقت نکالا جاتا ہے تاکہ کسی اجنبی کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا جنازہ تھا مدینے میں جو پورے پردے کے ساتھ گیا تھا، وہ بھی رات کے وقت۔ اور آج اس فاطمہ الزہرا کی کنیز کہلانے والی عورتیں بے پردہ باہر بازاروں میں، انہیں خبر بھی نہیں ہے کہ اس بے پردگی کا عذاب کتنا سخت ہے۔ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں اکثر عورتوں کو داخل کیا جائے اور ان کی چمڑیوں کو چھیلا جا رہا ہو، آگ کی کینچی سے چمڑیاں نکالی جا رہی ہوں گی، اور کئی عورتیں ایسی ہوں گی جن کو پستانوں سے لٹکایا گیا ہو، سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہوگا، ان کے چہروں کو فرشتے گرم لوہے سے داغ رہے ہوں گے۔ جانتے ہو یہ کس بات کا عذاب؟ یہ اس بات کا عذاب ہے کہ یہ عورتیں بے حیا بازاروں میں گھومتی تھیں، اپنا حسن دکھاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہونے والا اور ان سے محبت کرنے والا غیروں کی تقلید کبھی نہیں کرے گا۔ جب تک جیے گا میرے مصطفیٰ کی تقلید کرے گا، نبی پاک کے نقش قدم پر چلے گا۔ جوانوں، تمہاری کامیابی اس بات پر ہے کہ جتنا دل چوڑا کر کے تم ہاتھ اٹھا کر کے کہتے ہو کہ میں اپنی گردن بھی حضور کے لیے دے دوں گا، تو میرے مصطفیٰ کے لیے چند گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کسی سنت کو کیوں نہیں اپنا سکتے؟ جس نوجوان نے یہ طے کر لیا کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت میں جیوں گا اور آپ کو راضی کرنے کے لیے جیوں گا، وہ دن دور نہیں کہ تمہارے خواب میں میرے آقا خود تشریف لائے۔ دنیا ہزار تانے دینے دے تمہاری داڑھی پر، تمہاری ٹوپی پر، تمہارے لباس پر، دنیا کو بھونکنے دو، لیکن تمہارے دل کی تسلی کو خود تاجدار مدینہ تشریف لائے گا، وہ خود آئے گا۔ جس کو یہ شوق ہے وہ نوجوان آج سے یہ عہد کر کے اٹھے کہ میں جیوں گا تو اخلاق مصطفیٰ کو اپناؤں گا، نبی پاک کی سنتوں پر جیوں گا۔ چار لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کا خیال مت کرنا، دنیا کیا بولتی ہے اس کا خیال مت کرنا، یہ دیکھنا کہ مجھے چہرہ قبر میں دنیا والوں کو نہیں میرے مصطفیٰ کو دکھانا۔ قبر میں میرے کوئی فلمی ایکٹر نہیں آنے والا ہے، مدینے کا تاجدار آنے والا ہے۔ تو جس کو یہ یقین ہے وہ آج ان کی اس نبی پاک کے اخلاق و کردار پر ہی جیے گا۔ عزیزان گرامی، مولا تعالیٰ نے فرمایا اے رسول آپ کہہ دیں دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، کتنا جمع کرو گے، کتنا عیش کرو گے مجھے بتاؤ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا زندگی کیا ہے؟ آپ نے 2 جملوں میں پوری زندگی بتا دی، 2 جملوں میں پوری زندگی بتا دی۔ کہا انسان کماتا ہے کماتا ہے کماتا ہے، مال کے لیے اپنی صحت پر بات کرتا ہے، دن بھی کما رہا ہے رات بھی کما رہا ہے، دن بھی کما رہا ہے رات بھی کما رہا ہے، پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے مال چاہیے، صحت خراب کر دیا، بی پی بھی ہے شوگر بھی ہے، کیا کیا بیماریاں آ گئی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اب اپنی طبیعت اچھی کرنے کے لیے پیسہ کماتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، ڈاکٹر کو، ہاسپٹل کو، اس کو دوائیوں کو، اسی دور میں اس کی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مال کمانے کے لیے صحت گنوایا اور صحت بچانے کے لیے مال گنوایا، بس یہ 2 جملوں میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں تمہاری زندگی کتنی شارٹ ہے، کتنی، جو قرآن کہتا ہے کہ تمہارا دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، کتنا ہے؟ ایک بزرگ نے فرمایا
انسان کی زندگی کتنی لمبی ہے؟ تو انہوں نے کہا تجھے پتا ہے جب تو پیدا ہوا تھا تیرے کان میں اذان دی گئی تھی. جب تم پیدا ہوئے تھے تمہارے کان میں اذان دی گئی تھی، دوسرے کان میں اقامت بولی گئی تھی. اور جب تم ختم ہو گئے، انتقال کر گئے، تب تمہارے جنازے پر اذان ہوتی ہے، اقامت بولی جاتی ہے. کسی جنازے پر آپ نے دیکھا کہ اذان ہوتی ہے یا اقامت بولی جاتی ہے؟ نہیں، ڈائریکٹ جماعت کھڑی ہوتی ہے، امام آتا ہے، صفیں درست کرتا ہے، سیدھے نماز پڑھاتا ہے. ہر نماز میں اذان بھی ہے، اقامت بھی ہے. جنازے کی نماز میں اذان بھی نہیں، اقامت بھی نہیں. کیوں؟ فرمایا گیا اذان و اقامت جب پیدا ہوا تھا دے دی گئی تھی، اب جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہے. تو اے انسان، مسجد میں جا کر کے دیکھ لے، اذان، اقامت اور جماعت کے بیچ میں جتنا ٹائم ہے اتنا ہی تیری زندگی کا ٹائم ہے. بس اتنا ہی وقت ہے تمہارے پاس. اذان سے لے کر جماعت کھڑی ہونے میں کتنا ٹائم ہوتا ہے، اتنا ہی ٹائم تمہاری لائف کا، ہماری لائف کا. تم سب کے کانوں میں اذان دی گئی ہے اور جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم ہے. اتنے شارٹ پیریڈ میں انسان کیا کیا جمانے کی کوشش کرتا ہے. نوجوانی آتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کسی لڑکی کو اپنی حور بنا کر، رانی بنا کر، ملکہ بنا کر لے آؤں. اس کے پیچھے نہ جانے کتنے سال گنوائے، اور اس کے بعد پھر گھر کھڑا کرنے کے لیے 10 سال گنوایا. پھر جب سکون سے رہنے کا وقت آیا تھا تو بی پی اور شوگر نے ساتھ پکڑ لیا، کمر جھک گئی، دانت ٹیڑھے ہو گئے، اور پھر دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. عزیزان گرامی اوقات، ایک شارٹ وقت میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی کی عمر 60 سال ہو گئی، 60 سال اگر کسی کی ہوئی ہے، تو میں آپ کو ایک کیلکولیشن بتاتا ہوں. دن میں کتنے گھنٹے ہیں؟ نیند آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے سن رہے ہیں آپ؟ اللہ توجہ سے سنیں. نیند آئے گی تو ایک ہاتھ اٹھا دیں انشاءاللہ العزیز. میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. میرے عزیزوں، میں تقریر کرنا جانتا بھی نہیں، مجھے بلایا جاتا ہے، میں خطیب آدمی نہیں، میں صرف گفتگو کرنا جانتا ہوں. اور میرا تعلق زبان اور کان سے نہیں، دل اور دل سے ہوتا ہے. بس میرے دل پہ جو گزرتی ہے وہ میں آپ کے دل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے. اور اگر گفتگو سننے کی آتی ہے تو سن لیں. نقیب اجلاس مولانا صاحب کی جتنی بڑی آواز ہے، وہ جتنا چیخ سکتے ہیں اتنا تو میں پوری زندگی میں نہیں چیخ سکتا. ہاں، ان کی آواز میں دم ہے، اللہ تعالیٰ اور طاقت عطا کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں کبھی کبھار نرم بات بھی اثر کر جاتی ہے. ہاں، اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ نرم و نازک بات جو ہے وہ پتھر پر بھی اثر کرتی ہے، پتھر پر بھی اثر کرتی ہے. سنو، ہم سب کی زندگی کا جو کیلکولیشن اگر میں کروں، دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے. 24 گھنٹے پورے دن اور رات کی بات کرتا ہوں. 24 گھنٹے کا پورا ایک دن کہا جاتا ہے. اس میں اگر ایوریج سارے لوگ سوتے ہوں گے تو 8 گھنٹہ ہر کوئی سوتا ہے. زیادہ والے بھی ہوں گے لیکن 8 گھنٹے تو ہر کوئی سوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا، وہ 24 میں 8 گھنٹے نکالیں گے تو کتنا ہوا؟ 1/3 نکل گئے، 1/3. 8 8 2 16، 8 3 24. یعنی 24 کو اگر 3 ٹکڑوں میں کریں گے، 24